جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نال پاک حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ بہت اچھے خطیب حضرت علامہ عقیل الرحمن صاحب قبلہ یہ بھی اڑیسہ سے آئے ہیں، ان کا استقبال کر لیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پیغام کربلا کانفرنس، حضرت علامہ عقیل الرحمن صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اصاغر اور اکابر بولتے ہیں، جہاں میں فن کے باہر بولتی ہے۔ میاں آج کے دور میں کوئی بولتا نہیں ہے سچی بات، مگر سنی مقرر بولتے ہیں۔ میں نے خطبہ کے بعد جس آیت مقدسہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس آیت کریمہ کا ماحصل مفہوم میں یہ کہوں، رب کہہ رہا ہے اے میرے حبیب کا نواسا تو زندہ ہے۔ کرب و بلا کے شہداء سے کہہ رہا ہے اے شہدائے کرام تم تو اپنی قبروں میں زندہ ہے۔ مطلب یہ ہوا علی اکبر کو بھی کہہ رہا ہے علی اکبر زندہ ہے، قاسم بھی قبر میں زندہ ہے، علی اصغر بھی قبر میں زندہ ہے۔ اب مجھے یہاں سے ذہن ملا، رب کے کلام پاک سے ہم نے کیا سمجھا، ہمیں کیا معلوم ہوا؟ کائنات کے ذرات سے پوچھو، قرآن مجید کی آیت کریمہ سے پوچھو، احادیث کریمہ سے پوچھو۔ میں نے جب بخاری شریف کا جو ہے مطالعہ کیا، میں نے ابو داؤد شریف دیکھا، ابن ماجہ شریف دیکھا، نسائی شریف اٹھا کر دیکھا، موطا امام محمد اٹھا کر دیکھا، ہر حدیث کی کتاب یہی کہتی ہے، قرآن مجید کی آیت کریمہ یہی جواب دیتی ہے۔ چپا چپا کہہ رہے ہیں، مکہ مکہ کہہ رہے ہیں، نگر نگر کہہ رہے ہیں، ڈگر ڈگر کہہ رہے ہیں، قریہ قریہ کہہ رہے ہیں، بستی بستی کہہ رہی ہے کہ حسین اپنی قبر میں زندہ ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے حسین زندہ ہے، حدیث کہہ رہی ہے حسین زندہ ہے، زمین کہہ رہی ہے حسین زندہ ہے، آسمان کہہ رہا ہے حسین زندہ ہے، یہ چپا چپا کہہ رہے ہیں حسین زندہ ہے۔ اب مجھے ذہن ملا، میں نے کائنات کے ہر ذرات سے پوچھا، یہاں تک کہ پوچھا آدم کی آدمیت سے، آدم کی آدمیت کہتی ہے حسین زندہ ہے، نوح کی شخصیت کہتی ہے حسین زندہ ہے، موسیٰ کا جلال کہتا ہے حسین زندہ ہے، موسیٰ کا جلال کہتا ہے حسین زندہ ہے، عیسیٰ کی نبوت کہتی ہے حسین زندہ ہے، ایوب کا صبر کہتا ہے حسین زندہ ہے، یحییٰ کا صبر کہتا ہے حسین زندہ ہے۔ سارے رسولوں کو رسالت یہ جواب دیتی ہے حسین زندہ ہے، سارے نبیوں کی نبوت یہ اعلان کرتی ہے حسین زندہ ہے، صدیق کی صداقت یہ کہہ رہی ہے حسین زندہ ہے، فاروق کی عدالت اعلان کر رہی ہے حسین زندہ ہے، عثمان کی سخاوت یہ بتا رہی ہے حسین زندہ ہے، علی کی شجاعت یہ کہہ رہی ہے حسین زندہ ہے۔ میں نے رب قدیر سے یہی سوال کرتی جاؤ، اے پروردگار حسین کا تو کربلا بھی تھر تھر سے الگ ہو گیا، ہاتھ کٹ گئے ہیں، پیر جدا ہو گئے ہیں، سینہ چھلنی ہو گیا، مولا حسین کو زندہ کہہ رہا ہے۔ اے اللہ، ایک طرف ابو جہل مکے کی دھرتی پر کھا رہا ہے مگر اسے مردہ کہہ رہا ہے، عتبہ کھا رہا ہے اسے مردہ کہہ رہا ہے، شیبہ کھا رہا ہے اسے مردہ کہہ رہا ہے، تو رب کی طرف سے یہی جواب آتا ہے، اے پوچھنے والا بندہ سن سن، حسین کا سر تھر سے جدا ہو گیا، حسین کا ہاتھ جدا ہو گیا، حسین کا پیر جدا ہو گیا، مگر سن حسین نے میرے دین کے لیے لہو بہایا ہے، جب تک کہ سورج رہے گا حسین کا نام زندہ رہے گا۔ تو حضرات گرامی، میں آپ سے آج کچھ ایسی خطاب کرنا چاہتا ہوں جو وقت کی ضرورت ہے۔ خطاب تو ہماری ہے، میں جس رنگ میں چاہوں بولوں، مگر جو وقت کی ضرورت ہوتی ہے، آقا حسین کی ہم محفلیں سجاتے ہیں، لاکھ روپیہ
روپیہ خرچ کرتے ہیں، 2 لاکھ روپیہ خرچ کرتے ہیں، مگر یاد رکھنا مسلمان ہو، آج تک حسین کی قربانی کو نہ ہم سمجھ پائے ہیں نہ آپ سمجھ پائے ہیں۔ ارے حسین تو چاہتے، وہ تو نبی کے نواسا تھے، مدینے میں رہ کر ان کی تو شان کی زندگی تھی، مدینے میں تو ان کی شوکت کی زندگی تھی، لیکن آقا حسین کو جب ضرورت پڑی تو بچہ بچہ قربان کر دی جا۔ اے مسلمانوں، اے نبی کے دیوانوں، اے کربلا کی داستان سننے والوں، آقا حسین کی شہادت سننے والوں، شہادت تو سنتے ہو مگر شہادت سے آپ کیا فائدہ حاصل کرتے ہو؟ حسین کی زندگی سنتے ہو مگر حسین کی زندگی کو اپنانے سے بندہ کو سو دور بھاگتا ہے۔ حسین کی قربانی سنتے ہو مگر حسین کی زندگی کو سینے سے لگانے کے لیے وہ انسان دور بھاگتا ہے۔ اے نبی کے نوا، اے نبی کے غلام ہو، اے رسول کا کلمہ پڑھنے والوں، حسین اور یزید کی لڑائی ارے کس چیز کی لڑائی تھی؟ کیا اقتدار کی لڑائی تھی؟ کیا حکومت کی لڑائی تھی؟ کیا سلطنت کی لڑائی تھی؟ کیا بادشاہت کی لڑائی تھی؟ کیا حسین حکومت کے لیے گئے تھے؟ کیا حسین بادشاہت کے لیے گئے تھے؟ کیا حسین جو ہے دولت کے لیے گئے تھے؟ تاریخ کے ہر پنے، تاریخ کے ہر ورا یہی جواب دیتے ہیں نہیں نہیں۔ تو حسین کس لیے یزید سے لڑی؟ حسین یزید سے کیوں جنگ کی ہے؟ یزید کی جنگ، حسین کی جنگ یزید سے کیسے تھی؟ کیوں کر تھی؟ تو ہر بچہ اگر پڑھا لکھا ہے تو وہ یہی کہے گا کہ کربلا میں کوئی ذات کی لڑائی نہیں تھی، کوئی اقتدار کی لڑائی نہیں تھی، کوئی حکومت کی لڑائی نہیں تھی، بلکہ ایک طرف حق کھڑا تھا، دوسری طرف باطل کھڑا تھا۔ حسین حق کا پرچار ایسا کیے، حسین نے کہا اے یزید تو شرابی ہے، میں تیرے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتا۔ اے یزید تو ناپاک ہے، میں تیرے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتا۔ اے یزید تو میرے نانا کی شریعت کو پامال کرنے والا انسان ہے، میں تیرے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتا۔ تو بندروں کا ناچ دیکھتا ہے، میں تیرے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتا۔ تو بیٹی بہو کے ساتھ نکاح کو جائز قرار دیتا ہے، میں تیرے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتا۔ اے یزید جب تک میرے نانا کے شریعت کا صحیح سے پابند نہ ہو جائے حسین جان دے دے گا مگر تیرے ہاتھ میں ہاتھ نہ دے گا۔ اگر مسلمانوں حسین کا بچپنا ہم دیکھتے ہیں تو بڑا لاجواب نظر آتا ہے۔ حسین کا بچپنا ایسا، آقا حسین پیدا ہو رہے ہیں، مولا علی گود میں لیے ہوئے ہیں۔ پیارے مصطفیٰ سننے کے بعد جب آقا سے کہا گیا اے میرے مصطفیٰ، اے آمنہ کے لال، آپ کی شہزادی کے گھر دوسرا نواسا جو ہے دھرتی پہ آیا ہے، دوسرے نواسے نے جنم لیا ہے۔ پیارے مصطفیٰ مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، جیسے نواسے کی خوشخبری کو سنا تو پیارے مصطفیٰ جو ہے خوشی با خوشی دوڑتے ہوئے چپڑتے ہوئے میرے آقا آتے ہیں، اپنے پیارے نواسے آقا حسین کو گود میں لے لیتے ہیں۔ آقا حسین کو گود میں لینے کے بعد مصطفیٰ نے سب سے پہلے آقا حسین کے منہ مبارکہ میں لعاب دہن ڈالتے ہیں۔ پیارے مصطفیٰ نے حسین نام رکھا۔ میں زندگی سے کربلا تک شارٹ کٹ میں بیان کروں گا، جو چاہے بیٹھ کر سنے، جو چاہے نہ سنے، کروں تو کیا کروں، جتنے لوگ ہیں سننا چاہو سنو، جو موڑ میں آیا تھا سنا دے، آج کیا کروں، لیکن اسی موڑ میں حضرت کو گواہ رکھ کر آپ کو سنانے کی کوشش کروں گا۔ ذرا ایک کو اور ذرا سا تھوڑا سا کما دے۔ اب آقا حسین ہے، میرے آقا حسین بڑے ہو رہے ہیں۔ آقا حسین کا بچپنا ایسا، کبھی جو ہے اللہ تعالیٰ حسین کے لیے جنت سے کپڑے بھیج رہا ہے، کبھی اللہ تعالیٰ حسین کو راضی کرنے کے لیے جبرائیل کو جو ہے جھولا جھولانے بھیج رہا ہے۔ وہ آقا حسین ہے۔ ایک بار کیا ہوتا ہے، حضرت امام حسن ہے، آپ کے بڑے بھائی جان
جان ہے اپنے ہاتھوں میں دیکھتے کیا ہے؟ ایک ہرنی کا بچہ ہے، ہرنی کا چھوٹا سا بچہ ہے۔ آقا حسن جو ہے آپ کے بڑے بھائی جان ہرنی کا بچہ لے کر کھیل رہے تھے، کھیلتے کھیلتے اپنے گھر آتے ہیں۔ آنے کے بعد آقا حسین اپنی امی جان فاطمہ الزہرا کے پاس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ امی جان کے پاس جیسے بیٹھے بڑے بھائی حسن کو دیکھا، حسن جو ہے اپنے ہاتھوں میں ہرنی کا ایک چھوٹا سا بچہ لیے ہوئے اس کے ساتھ کھیل رہے ہیں، اس کے ساتھ جی بہلا رہے ہیں، اس کے ساتھ مسکرا رہے ہیں۔ آقا حسین نے کہا اے میرے بڑے بھائی جان، آپ یہ ہرنی کا بچہ کہاں سے لائے ہو؟ ذرا اپنے چھوٹے بھائی کو بھی دو نا، میں بھی اس کے ساتھ جی بہلانا چاہتا ہوں، میں بھی اس کے ساتھ کھیلنا چاہتا ہوں، میں بھی اس کے ساتھ جو ہے خوشیاں منانا چاہتا ہوں۔ امام آقا حسن بڑے بھائی نے کہا اے میرے چھوٹے بھائی حسین، اگر تمہیں ہرنی کا بچہ چاہیے تو اے میرے بھائی جاؤ جاؤ، ہم نے نانا سے لیا ہے، مجھے نانا نے تحفہ میں دیا ہے، مجھے نانا نے گفٹ کیا ہے، اور میں نانا کی بارگاہ سے ہرنی کا بچہ لایا ہوں، میرے نانا سے لایا ہوں۔ جاؤ اگر تمہیں بھی ہرنی کا بچہ چاہیے تو نانا کی بارگاہ میں جاؤ، نانا کی بارگاہ میں پہنچو، نانا ہے جس طرح مجھے خوش کیے ہیں آپ کو بھی خوش کریں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حسین کی عظمتوں کو سننے والوں، حسین کا بچپنا دیکھو، حسین کی جوانی کا پھر عالم کیا ہوگا۔ آقا حسین ہے دوڑتے ہوئے، جھپٹتے ہوئے، لپکتے ہوئے، خوشی بخوشی اپنے نانا محمد رسول اللہ کی بارگاہ میں تشریف لاتے ہیں۔ اور لانے کے بعد میرے آقا حسین اپنے نانا جان کے قدموں سے لپٹ جاتے ہیں اور فرماتے ہیں اے میرے نانا جان، اے میرے نانا جان، آپ نے بڑے بھائی جان امام حسن کو جو ہے ہرنی کا بچہ گفٹ دیا ہے، ہرنی کا بچہ سونپا ہے، میرے بڑے بھائی اس کے ساتھ جی بہلا رہے ہیں، میرے بھائی اس کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ میرے مصطفیٰ سے آقا حسین کہتے ہیں اچھا اے میرا نواسا تو پھر کیا کہنا چاہتے ہو؟ آقا حسین کہتے ہیں نانا جان مجھے بھی ایک ہرنی کا بچہ گفٹ کرو نا، مجھے بھی ایک ہرنی کا بچہ تحفہ میں دو نا، میں بھی اس کے ساتھ جی بہلانا چاہتا ہوں، میں بھی اس کے ساتھ کھیلنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آقا حسین کے دیوانوں، میرے مصطفیٰ نے جیسے کہا اس وقت میرے مصطفیٰ خاموش رہے، میرے مصطفیٰ کچھ نہیں کہا۔ کچھ دیر خاموش ہونے کے بعد آقا تو جہاں دیکھتے ہیں آقا حسین جو ہے ایسا مڑ آ گیا، رونے کے اسباب ظاہر ہو رہے ہیں، اور آقا حسین کا دل دکھ ہو رہا ہے کہیں ایسا نہ ہو آقا حسین کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے، آقا حسین کی آنکھوں سے آنسو کے سیلاب جاری ہو جائے۔ پیارے مصطفیٰ پہلاتے ہوئے کہتے ہیں میرا نواسا، ہاں تمہیں بھی ہرنی کا بچہ چاہیے نا، کچھ دیر ٹھہرو، ابھی ہرنی کا بچہ تمہارے لیے لایا جائے گا، ابھی ہرنی کا بچہ انشاءاللہ تمہارے پاس آئے گا۔ کتابوں میں آتا ہے، تاریخ میں یہ بات آتی ہے، مصطفیٰ آقا حسین سے یہ گفتگو کر رہے تھے تو اتنے میں کیا دیکھتے ہیں، ہرنی کی جو ماں تھی جنگل میں تھی، ہرنی کی ماں وہ جانور اور ایک بچہ اس کے ساتھ تھا، اپنے ساتھ اس بچے کو بھی مصطفیٰ کی بارگاہ میں لا رہی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آقا دو جہاں دیکھ رہے ہیں، آقا دو جہاں دیکھنے کے بعد مسکرا کر فرماتے ہیں اے حسین، اے نواسا، دیکھو دیکھو تمہاری تمنا پوری کرنے وہ ہرنی جو ہے اپنے بچے کے ساتھ آ رہی ہے۔ ہرنی جیسے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آتی ہے تو سب سے پہلے اپنا سر آمنہ کے لال کے قدموں میں بچھا دیتی ہے۔ ہرنی اپنا سر جیسے آقا کے قدموں میں رکھ کر سلام عقیدت پیش کی جا تو ہرنی نے کہا یا رسول اللہ، حسین یہاں دکھی ہو رہا تھا، رب کی جانب سے مجھے حکم ہوا، رب کی جانب سے مجھے حکم ہوا، القا میرے دل میں ہوا کہ میرا ایک بچہ جو ہے
आपने अपने बड़े नवासे हसन को दिया, ये भी एक बच्चा है मेरा। मैं चाहती हूँ या रसूल अल्लाह इस बच्चे को जो है हुसैन के हवाले करे ताकि बड़ा भाई भी जी बहलाए और हुसैन भी जी बहलाए। इस वाकया से बताना क्या चाहता हूँ, हुसैन ऐ तू कितना कीमती है, हुसैन कितना अजीम है। अरे जिसका दुख देखकर जानवर को भी मालूम हो जाए, जानवर को भी पता हो, ऐ हुसैन तू रोता है तो जानवर भी रोते हैं। ऐ हुसैन तेरा रोना जानवरों को भी गवारा नहीं है। तो आका हुसैन की महफिल में आने वालों जिक्र सुनो यार। अब जिक्र से दूर क्यों भागते हो खुदा, अब नबी के गुलाम हो। एक दो शेरों से आपको क्या पूरे तज़ाकिर, पूरे वाक़यात, पूरी जिंदगी के महासल आपको क्या मिल जाते हैं, क्या समझ में आ जाते हैं? सुनो जितना सुनना है, मगर उलमा के खिताब को दिलो जान से सुना करो। इसलिए हजरात उलमा के खिताब में सारी जिंदगी के मराहिल होते हैं, अगर उसे तय ना किया जाए रात भर सुनो, मगर एक एक घंटा उलमा के जो है तकारीर को दिल से सुनो। हम सब इतने दूर से सफर करके आते क्यों? अरे हम चाहे नजराना लेकर निकल जाए, नहीं हजरात हमारा भी दिल दुख होता है कि हम आते हैं 500 लोगों को सुनाने, जब नहीं सुना पाते तो कलेजा में थोड़ा दुख तो होगा ना। तो हजरात इसलिए हम कहते हैं आज सुन्नी है हम, आज हमारे सीनों में हुसैनी मोहब्बत, आज जितने भी देखो हम सबसे मोहब्बत करते हैं, सबसे प्यार करते हैं। प्यार मोहब्बत अपनी जगह, मगर हर बुजुर्ग हर वली का कौल उठा कर देखो कि ऐ मेरा गुलाम, ऐ मेरा मुरीद, आका हुसैन की जिंदगी पलट कर देखो। हुसैन जिंदगी भर यही कहते थे, मेरी जिंदगी को सुनो, मेरी कुर्बानी को समझो, मेरी शहादत को समझो। बहा दिया, मैंने लहू क्यों बहा दिया। अगर आज कोई बुराई करता है तो ये हुसैन का तरीका नहीं है, मैं यही कहूँगा ये यजीद का तरीका है। अगर कोई गुनाह करता है ये हुसैन का तरीका नहीं है, ये यजीद का तरीका है। अगर कोई शराब पीता है ये हुसैन का तरीका नहीं है, ये यजीद का तरीका है। अगर कोई माँ बाप को सताता है ये हुसैन का तरीका नहीं है, ये यजीद का तरीका है। अगर कोई उलमा की बेहुरमती करता है तो यह हुसैन का तरीका नहीं है, ये यजीद का तरीका है। अगर कोई बड़ों के साथ बेहुरमती करता है तो यह हुसैन का तरीका नहीं है, ये यजीद का तरीका है। अगर कोई नमाज नहीं पढ़ता जानबूझकर, यह हुसैन का तरीका नहीं, ये यजीद का तरीका है। कोई फराइज को छोड़ता है यह हुसैन का तरीका नहीं, ये यजीद का तरीका है। अगर कोई वाजिबात को छोड़ता है यह हुसैन का तरीका नहीं, ये यजीद का तरीका है। करबला में तो यही जंग थी, एक तरफ यजीद पे नमाजी था, दूसरी तरफ हुसैन नमाजी थे। एक तरफ यजीद बेरोजगार था, दूसरी तरफ हुसैन रोजेदार थे। एक तरफ यजीद मुजरिम था, दूसरी तरफ हुसैन हर गुनाह से पाक थे। एक तरफ यजीद शराब पीता था, दूसरी तरफ हुसैन शराब को रोकने वाले थे। अगर करबला के इतिहास देखो, करबला की तारीख उठाकर देखो तो पन्ना पन्ना करबला की तारीख यही गवाही देगी, हुसैन ने अली अकबर को कुर्बान कर दीजा, उस तक ना कहा। अली असगर को कुर्बान कर दीजा, उस तक ना कहा। कासिम को कुर्बानी दे दी, उस तक ना कहा। और मोहम्मद को लूटा दीजा, उस तक ना कहा। हजरत अब्बास को लूटा दीजा, उस तक ना कहा। हजरत मुस्लिम को कुर्बान कर दीजा, उस तक ना कहा। मुस्लिम के तो शहजादे कुर्बान हो गए, उस तक ना कहा। हुसैन आखिरी सांस तक नबी के दीन के लिए करबला में लड़ते रहे, मगर उस तक ना कहा।
میرے بھائیوں، میرے دوستوں، نبی کے دیوانوں، آپ جتنے ہو آقا حسین دیکھ رہے ہیں۔ میں آقا حسین کی زندگی کی داستان بیان کر رہا ہوں، میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ میرے آقا حسین ہے، کرب و بلا میں آئے، ارے آنا تو تھا نا۔ آقا حسین کو یہ معلوم بھی تھا کہ پیارے مصطفیٰ نے جو بچپن میں وعدہ کیا تھا اپنے نواسہ سے، اور میں یہ بات بتا دوں، صرف مصطفیٰ نے نواسے سے وعدہ نہیں لیا تھا، بلکہ العالم ارواح میں اللہ نے سب سے پہلے حسین سے وعدہ لیا تھا۔ اللہ نے کہا تھا، وہاں سارے نبیوں کی روح تھی، آدم بھی تھے، موسیٰ بھی تھے، یوسف بھی تھے، عیسیٰ بھی تھے، حضرت زکریا تھے، پیارے مصطفیٰ تھے۔ تو رب نے کہا، اے حسین کی روح، آقا حسین کی روح رب کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، سر میں سجود ہو کر کہا، اے مولا تیری بارگاہ میں حسین حاضر ہے، اے پروردگار حکم نافذ کر، حسین تیرے حکم کو سننے کے لیے بیتاب ہے، تڑپ رہا ہے۔ رب نے کہا تھا، جب میں تجھے دنیا میں بھیجوں گا ایک دن آئے گا، کربلا کا معرکہ ہوگا، کربلا کی جنگ کا آغاز ہوگا، وہاں پہ جو ہے تیرے اوپر پورا دن سوار ہوگا، پورا اسلام تیرے پشت پر سوار ہوگا۔ قرآن کی عظمت تیرے پشت پر، اسلام کی عظمت تیرے پشت پر، نماز کی فضیلت تیرے پشت پر، روزہ کی عظمتیں تیرے پشت پر، حج کی فضیلتیں تیرے پشت پر، زکات کی عظمتیں تیرے پشت پر، سارے اسلام کے اراکین، اسلام کے فراہم، اسلام کے واجبات، اسلام کے احکامات تیرے پیٹھ پر سوار ہوں گے۔ اے حسین بتا، تو پیٹھ دکھا کر بھاگے گا یا میرا اسلام بچائے گا؟ حسین، اے پروردگار، تو مجھے تیرے حبیب کا نواسہ بنا کر بھیجے گا نا؟ اے مولا، جیسا تیرا حبیب ہوگا ان کے نقش قدم پہ چل کر ان کے نواسہ بھی ہوگا۔ جب تیرا حبیب مکہ میں دین پھیلاتا ہے، کوئی کافر اونٹ کی ہوجڑی آپ کی پیٹھ پر ڈال دیتا ہے، مصطفیٰ تبلیغ کرنا نہیں چھوڑتے۔ اگر کوئی کافر ستاتا ہے، مصطفیٰ تبلیغ کرنا نہیں چھوڑتے۔ اگر ابو جہل ستاتا ہے، مصطفیٰ تبلیغ کرنا نہیں چھوڑتے۔ ابو لہب پتھر مارتا ہے، مصطفیٰ تبلیغ کرنا نہیں چھوڑتے۔ کتنی تکلیفیں دی گئی، کتنا دکھ پہنچایا گیا، کتنا ٹینشن دیا گیا، طائف کے میدان پہ آقا کو لہو لہان کر دیا، مگر مصطفیٰ نے تبلیغ کرنا نہیں چھوڑا، دین کی تبلیغ کرتے گئے، مذہب اسلام کے فروغ کے لیے آگے قدم کو بڑھاتے گئے۔ حسین نے کہا، اے پروردگار، جب تیرا حبیب ساری تکلیفوں کو سہ کر تیرے دین کی تبلیغ نہیں چھوڑ سکتا، تو میں بھی اسی کا نواسہ حسین ہو، ہر تکلیف سہ لوں گا، تیرا دین کو بچاؤں گا۔ اس لیے مسلمان ہو، بچپن کے یہ ایسے واقعات ہیں، اگر میں آپ کو سنا دوں نا کلیجہ تڑپ اٹھے گا۔ لیکن ایک ایسا واقعہ سنا ہو، شہادت کے بعد کا واقعہ، آپ نے تو بہت کچھ سنا ہے، مگر شہادت کے بعد کیا ہوا کہ آپ کو معلوم ہے؟ اے اللہ اکبر کبیرہ، اے حسین کے چہنے والوں، آقا حسین کی شہادت ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد میں جو ظلم و ستم کے پہاڑ ٹوٹے، نبی کے گھر کی سیدزادیوں پر، نبی کے گھر کی شہزادیوں پر، آپ نے اگر سنا ہوگا تو سن لو، اگر نہ سنا ہوگا تو اور سنو۔ اس لیے مسلمان ہو، حسین تو شہید ہو گئے، حسین کا کربلا میں لاشا پڑا ہے، علی اکبر کا لاشا پڑا ہے، علی اصغر کا لاشا پڑا ہے، 72 شہداء کا لاشا پڑا ہے۔ اب اتنے میں کیا ہوتا ہے، جیسے آقا حسین شہید ہو جاتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، علامہ جلال الدین سیوطی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ سنو سنو، آقا حسین جیسے شہادت کا جام پی لیتے ہیں تو آسمان پر
काला सा बादल छा जाता है, आसमान पर काला सा बादल छा गया और अल्लामा जलालुद्दीन किताब में लिखते हैं कि आसमान के उफुक पर ऐसा लाली, ऐसी लाली, ऐसी सुर्खी उससे पहले कभी जाहिर नहीं होती थी। हुसैन जैसे करबला में शहीद हुए तो आसमान के किनारे पर खुद ब खुद सुर्ख नूरे पैदा हो गया। जो गए वो पछताएंगे, क्योंकि सुन लो मुसलमान हो, मैं तो चाहता हूं कि आपको हुसैन की शहादत का जो दर्द है मैं आपको देकर जाऊं, इसलिए हुसैन की शहादत तो दिल को हिलाती है रे, हुसैन की शहादत तो कलेजा फटा देती है। ऐ मुसलमान हो, आका हुसैन तो शहीद हो गए, लहू बह गया, करबला की धरती लहू लहान है, करबला की धरती लाला ही लाला है, करबला की धरती। ऐ मुसलमानों, आज तक क्या हमने इस्लाम के लिए अपने बच्चे को कुर्बान किया है? आज तक क्या तुमने जो है 1 किलो खून दिया है? आज तक क्या तुमने इस्लाम के लिए कुछ ऐसी कुर्बानी दी जो सबसे ज्यादा प्यारी हो, सबसे ज्यादा महबूब हो? अगर जो बच्चे को कुर्बान इस्लाम के लिए दिया होगा ना, उससे पूछना इस्लाम की अजमतें क्या है, इस्लाम के मरातिब क्या है। आज इस्लाम के साथ खिलवाड़ करने वालों, इस्लाम का मजाक उड़ाने वालों, इस्लाम के खिलाफ चलने वालों, अगर आप अपने बच्चे को इस्लाम पर कुर्बान किए होते तो इस्लाम क्या चीज है आपको मालूम होता, दीन क्या चीज है आपको पता चलता। आज हम टोपी पहने हैं इस्लामी, आज जिस्म पे लिबास है, आप दाढ़ी है, आज सब कुछ है, जानते हो अगर हुसैन ना होता, चेहरे पे दाढ़ी होती, न जिस्म पे लिबास होता, न टोपी होती, न ये चेहरे पर दाढ़ी, न मस्जिदों में अज़ान, न मदरसा में कुरान की तिलावत। इसलिए मुसलमानों, हुसैन का तो सदका है, हुसैन की तो मेहनत का नतीजा है कि सब कुछ बहाया। हुसैन जानते थे मैं रहूं या ना रहूं, मेरा बच्चा रहे या ना रहे, मगर मेरे नाना का दीन तो कयामत तक